بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے آپ کی گرامر کا جو کہانی کا لیکچر ہے وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 9 کہانیاں آپ کی ایک ایک کر کے ڈسکس کی ہیں۔ آج ہم آپ کے سلیبس کی قواعد و انشاء میں جو سلیبس کی کہانی نمبر 10 ہے، جو کہ جس کا عنوان دودھ میں پانی ہے، یہ لے کر حاضر ہیں۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس اس لیکچر کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اپنی بک سے ریڈ کریں گے۔ آپ کی ہینڈ بک میں بھی یہ کہانی موجود ہے اور آپ کی قواعد و انشاء میں بھی موجود ہے۔ تو بیٹا ایک گوالا تھا جو کہ ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کروں گا، آپ نے وہاں سے اس کو اچھے سے سمجھ لینا ہے، ریڈ کر لینا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو وہ اپنے پاس بھینسیں گائیں بھی رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چرتی رہتی، شام سے ذرا پہلے دودھ دھونے کا مطلب ہے دودھ نکالنا، اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا۔ قریبی ایک قصبہ تھا، ٹھیک ہے۔ شام کے اندھیرے میں دودھ لے آتا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ دیتا، یعنی کہ دھوکہ دیتا تھا، پانی ملاوٹ کرتا تھا اور پھر اس کے بعد جا کر اندھیرے میں جا کر لوگوں کو خالص دودھ کی صدائیں لگا کر بیچتا تھا۔ ضرورت کی اشیاء خریدتا، یعنی اس سے جو پیسے ملتے پھر واپس لوٹتا، اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو آگے سے پھر جو ہے وہ یہ جواب سوچتا کہ بھینسوں نے گاؤں نے زیادہ جو ہے وہ گائیوں لفظ ہوگا درست، گائیں ایک گائے ایک گائیں جمع اس کی، ٹھیک ہے۔ جب ہم بولیں گے تو پھر یہ جمع کی ترتیب کے ساتھ بولیں گے۔ تو آگے سے ان کو جواب دیتا کہ میرے جو جانور ہیں وہ زیادہ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دودھ ایسا ہی ہوتا ہے، دودھ خشک تھوڑی ہوتا ہے، تو دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے، میں پانی ملانے والا کون ہوتا ہوں، اس طرح کی باتیں سنا کر وہ لوگوں کو ڈرخا دیتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا تو وہ اپنے پاس بہت سارا مال جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس بہت سارے جو ہے وہ جانور بھی، گائیں بھینسیں اس کے پاس جو ہے وہ بہت سارے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ بادل چڑھے اور جیسے اندھیری کا سامان ہوتا ہے آج جس کو ہم کہتے ہیں کہ آسمان کالی گھٹائیں چھانا شروع ہو جاتی ہیں، بادل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیز طوفانی بارش ہوتی ہے۔ چونکہ وہ پہاڑوں کے دامن میں رہتا تھا، اس کے ارد گرد پہاڑ تھے اور درمیان میں اس کی کٹیا تھی، اس کا گھر تھا، تو بہت زیادہ بارش برسی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جتنے جانور تھے، اس کی بھینسیں تھیں، اس کی گائیں تھیں، وہ سب جو ہے وہ پانی کا ایک سیلاب بن کر اس کی کٹیا کی طرف آیا اور وہ سب کچھ بہہ گیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے بڑا بویلا کیا، بہت جو ہے وہ شور مچایا، لیکن کسی کو بھی اتنا نقصان نہ ہوا جتنا اس کو نقصان ہوا کہ وہ سارا پانی جیسے سیلاب بن کر اس کے گھر کی طرف ہی آ گیا۔ تو اب وہ گوالا جو تھا اس کے پاس، گوالا کہتے ہیں دودھ دھونے والے کو، دودھ بیچنے والے کو، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو اب اس نے یہ شور مچانا شروع کیا، وہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا کہ بڑی بارش ہوئی ہے، بڑا طوفان ہے۔ لوگ کہتے اتنا طوفان تو نہیں تھا۔ تو اسی طرح وہ ایک شخص کے پاس گیا، تو اس نے، ایک عقل مند شخص تھا، اس نے جب یہ بات اس کی سنی تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملاتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر بیچتے تھے، وگرنہ آسمان سے تو اتنی جو ہے وہ بارش نہیں برسی کہ تمہارا سب کچھ جو ہے وہ لٹ جائے، بہہ جائے۔ تو اس سے ہمیں کچھ باتیں بیٹا سمجھ میں آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ دھوکے سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ناجائز پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، جب کہ ان کا وہ سارا پیسہ کسی چوری کی وجہ سے نکل جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، روڈ پہ گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی بندے کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا گھر میں کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، ایسا بیمار پڑتا ہے کہ وہ مہینوں بیمار رہتا ہے اور اس پر لاکھوں لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایمانداری ہمارے دین اسلام کا شعار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی، آپ کی سنت سے بھی، صحابہ کرام کے طرز عمل میں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیانتدار آدمی جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بددیانتی کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو
دیانتداری نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی زندگی میں ایمانداری کو بروئے کار لائیں، ٹھیک ہے، ایمانداری کا دامن پکڑیں، اس طرح زندگی گزاریں، نہیں تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نقصان ہوگا کہ آپ پھر دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی جو ہے وہ ایک گوالے کی طرح بددیانتی کے ساتھ نہیں بلکہ ایمانداری کے ساتھ گزاریں۔ اس کا بیٹا کہانی آپ نے وہاں سے پڑھنے یاد کرنے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بددیانتی کی سزا۔ اگر ایک سے زائد نتائج ہوں تو ہم یہاں پر نتیجہ کی ہیڈنگ دیتے ہیں، یعنی سمجھیں گے یہ آپ کے پیج پہ آپ نے ساری کہانی لکھ لی، تو نتیجہ نمبر 1 نمبر 2، تو اس کی نمبرنگ ہم رومن میں بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دھوکے کا برا انجام، تو یہ آپ نے کہانی بیٹا اچھے سے ریڈ کر کے اس کو یاد کر کے لکھ کے پریکٹس کر لینی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔